بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیقی اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈس ویلی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا انڈس ویلی سویلائزیشن کا، ماضی کے بارے میں جانا تھا اور کافی زیادہ کانسیپٹس ہمارے کلیئر بھی ہو گئے تھے۔ اس شو میں ہم ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک جو کہ ماضی سے ہی ریلیٹڈ ہے اور انڈس سویلائزیشن کے کہیں آس پاس ہے، آرینز۔ کون تھے آرینز؟ کیا کرتے تھے آرینز؟ کیسے تھے آرینز؟ کب آئے اور کہاں چلے گئے؟ ان سب سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران علی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ عمران صاحب، آپ بہت اچھے ہسٹورین بھی رہے ہیں اور ساتھ لیکچرار بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے ہسٹری کی کتابوں کو یا ماضی کی کتابوں کو بہت قریب سے پڑھا۔ جی، آرینز کون تھے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈس سویلائزیشن کے آس پاس ہی کہیں کوئی قوم تھی، جو کہ اب تو ظاہر سی بات ہے نہیں ہے، لیکن کہاں سے اوریجن ان کا، کہاں سے شروعات کہاں سے ہوئی آرینز کی؟ جی، سب سے پہلے تو آرینز پر بات کرنے سے پہلے میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ آرینز کو پڑھنا دراصل خود موجودہ پاکستان کی تاریخ کو پڑھنا ہے۔ یہ کوئی اتنی غیر اہم بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 5000 سال پہلے یا 4500 سال پہلے کوئی قوم تھی، اسے پڑھ کے ہم کیا کریں گے۔ اور میری اس بات کی سب سے بڑی دلیل جو ہے ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ پاکستان ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی نے اس کتاب کی ابتدا جو ہے وہ آرین سویلائزیشن سے، جسے آپ انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں، اسی سے کی ہے۔ کتاب کا نام ہے تاریخ پاکستان، اور وہ پاکستان کی تاریخ کی ابتدا جو ہے وہ محمد بن قاسم سے نہیں کر رہے، وہ آرین تہذیب سے اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ وہ اس کی ابتدا 2500 سال پہلے بدھسٹ سویلائزیشن سے نہیں کر رہے جو ٹیکسلا میں پلی بڑھی، بلکہ وہ تاریخ پاکستان کی ابتدا جو ہے وہ دراصل آرینز، انڈس ویلی سویلائزیشن، ہڑپا، موہنجو داڑو، انہی سے کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس آرینز کی تہذیب کو، ان کے برصغیر میں آمد کو پڑھنا دراصل خود پاکستان کی تاریخ کو پڑھنا ہے۔ تو ایک تو یہ اس کی امپورٹنس ہے۔ اب کیونکہ یہ پری ہسٹورک ایرا ہے، قبل از تاریخ کے واقعات ہیں، تو ان پر کوئی مستند بات یا جس پر سب لوگ متفق ہوں، ایسا کوئی معاملہ اکثر جگہوں پر نہیں ہے۔ بالکل ایسے جن چیزوں پر لوگ متفق ہیں، میری کوشش ہوگی کہ میں آج انہی موضوعات پر بات کروں کہ کن چیزوں پر آرینز کے بارے میں لوگ متفق ہیں۔ مثال کے طور پہ سب لوگ، سب مورخین، تمام ہسٹورینز ہمارے مشرق کے اور مغرب کے بھی، میکس مولر سے لے کر جو ہے بھگوان گڈوانی تک، سب اس بات پر متفق ہیں کہ آرینز انویڈرز تھے، باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، وہ یہاں کے مقامی لوگ نہیں تھے۔ اچھا، اس پر سارے لوگ متفق ہیں، اور ان کی آنے کی تاریخ کے بارے میں بھی تقریباً سب متفق ہیں کہ ان کے آنے کا زمانہ جو ہے وہ 2500 قبل مسیح سے 1700 قبل مسیح تک تقریباً جاری رہا، اور یہ ایک دم سے نہیں آئے، کئی صدیوں تک ان کا برصغیر میں آنے کا عمل جاری رہا۔ اچھا، اب یہ کیوں آئے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے، اور کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے کے متعلق مورخین میں ایک اختلاف ہے۔ وہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم بہت بڑا اختلاف کہیں۔ اس پر سب لوگ متفق ہیں کہ جو وسطی ایشیا کے علاقے ہیں، روس کے جنوبی علاقے، یہ وہاں سے آئے ہیں۔ ان جنوبی علاقوں میں کسی خاص جگہ سے آئے ہوں، اس بارے میں کچھ اختلافات ہیں، لیکن اس پر سب لوگ متفق ہیں کہ جو آرینز تھے وہ روس کے جنوبی علاقوں سے نکلے۔ ان کے کچھ گروہ برصغیر میں داخل ہوئے، کچھ ایران کے راستے یورپ تک بھی چلے گئے، اور بہت سارے ایران میں بھی آباد ہوئے۔ تو آرینز یہاں آئے، کس لیے آئے؟ کیونکہ آرینز تھے گلابان۔ اس زمانے میں 3 یا 4 ہی بڑے پیشے تھے جنہیں انسانوں نے اپنایا ہوا تھا۔ وہ پیشے ہی دراصل طبقے تھے، ایک کھیتی باڑی، گلہ بانی، ریلیجن، پروہت، مذہبی پنڈت وغیرہ ہونا، پیشے تھے یہ۔
اور بادشاہ کے دربار سے منسلک لوگ جو اس کے وزیر ہوتے تھے، اس کے مشورہ ساز ہوتے تھے، یہ بڑے پیشے تھے۔ تو جو آرینز تھے بنیادی طور پہ گلہ باندھ تھے، کیونکہ آج بھی روس کے ان علاقوں میں کوئی اتنی زراعت ترقی یافتہ نہیں ہے، جہاں دریا نہیں ہوں گے، جہاں پر دریائی وادیاں نہیں ہوں گی، تو وہاں زراعت بہرحال نہیں پنپ سکتی۔ بالکل۔ تو وہاں چراگاہیں ہیں، قدرتی چراگاہیں، بارش ہوئی گھاس اگ رہی ہے، تو وہاں غلہ بانی کا پیشہ جو ہے وہ پایا جائے گا۔ تو یہ لوگ بر صغیر میں خوراک کی تلاش میں آئے، اور اگر ہم بر صغیر کی تاریخ کو دیکھیں تو یہاں جتنے بھی باہر سے لوگ آئے وہ وسائل کی تلاش میں ہی آئے، اور اس زمانے میں سب سے بنیادی جو ضرورت تھی وہ خوراک ہی تھی۔ تو آرینز وہاں سے خوراک کی تلاش میں آئے، اور یہ کسی فوج کی صورت نہیں آئے کہ جو حملہ آور فوج ہو، یہ قبائل وہاں سے اپنی خوراک کی تلاش میں یہاں شفٹ ہونا شروع ہوئے۔ اب لازمی بات ہے ان قبائل کو یہاں کے مقامی لوگوں سے مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا، کیونکہ ان کی چراگاہوں پر کوئی قبضہ کرنا چاہے، ان کی زرعی زمینوں پر کوئی قبضہ کرنا چاہے، تو اس صورت میں کچھ جنگ وغیرہ تو یقیناً ہوئی، لیکن یہ باقاعدہ کوئی حملہ آور فوج نہیں تھی آرینز کی جو یہاں آئے ہوں۔ اس کے بعد جو دراوڑی تہذیب ہے، جو ان کی ہم عصر تہذیب بر صغیر میں موجود تھی، انہوں نے انہیں ڈومینیٹ کیا۔ اور دراوڑ پہلے ہی موجود تھے؟ جی، یہ موجود تھے، یہ یہاں کے مقامی لوگ تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر کے جو مقامی لوگ جن کا تاریخ میں ذکر بڑی آب و تاب سے باقی رہ گیا، باقی لوگ بھی تھے جن علاقوں سے بھی یہ لوگ گزرے، وہاں موجود تو تھے، لیکن ان کا ذکر تاریخ میں کوئی اتنا واضح طور پہ نہیں ملتا۔ تو دراوڑ جو تھے انہوں نے انہیں شکست دی، اور دراوڑوں کو انہوں نے باہر کی طرف دھکیل دیا، اور پھر جو موئنجو ڈاڑو کا شہر ہے جس کے باقیات 1922 کے قریب دریافت ہوئے، پاکستان بننے سے تقریباً 25 سال پہلے، تو وہ تہذیب کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ اور اچھا، موئنجو داڑو کی تہذیب کی بنیاد انہوں نے جی بالکل، دراصل وہ آریہ تہذیب ہے۔ جی، وہ جو موئنجو ڈاڑو کا شہر ہے وہ آرینز نے ہی آباد کیا تھا۔ جی، اسے اچھا، مجھے آپ نے جو شروعات میں ایک بات کی کہ یہ 2500 سے 1700 کے درمیان قبل مسیح جی اس میں آئے، میرے خیال سے انڈس ویلی سیولائزیشن شاید اس سے زیادہ جی 4,500 سال پرانی نہیں ہے، تو یہ بھی 4,500 سال بنتے ہیں نا۔ دیکھیں آج جو ہے 21st سینچری ہے، 2000 پلس 2500، تو وہ 4,500 سال ہو گئے۔ اچھا، یعنی کہ موئنجو ڈاڑو جو بعد میں اب آج ہم ڈسکور کرتے ہیں، یہ وہی آرینز تھے جنہوں نے آرینز تھے جی۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح۔ تو انہوں نے جو ہے اس تہذیب کی بنیاد رکھی۔ اچھا، کیسے رکھ لی بنیاد؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہاں کی جو مہذب اقوام تھیں ان کو انہوں نے پوری طرح سے ڈومینیٹ کیا، اور یہاں باقاعدہ رہائش اختیار کی۔ اور کیونکہ یہاں پر جو انڈس ویلی تھی، فرٹائل ویلی تھی، وہاں زراعت کے بہت زیادہ مواقع تھے، زراعت کے بہت زیادہ چانسز تھے، تو یہ یہاں پرماننٹ سیٹل ہو گئے، اور بڑے شہر بسانے کی ان کو ایک اپرچونٹی ملی کہ ایک بڑا شہر بسا سکیں۔ یہ نومیڈز نہیں رہے، یہ خانہ بدوش نہیں رہ گئے پھر، کیونکہ جو روس کے اوپری علاقوں میں آرینز تھے وہ خانہ بدوش تھے، بڑے شہر وہاں نہیں تھے، آباد نہیں کر سکتے تھے، ان کو موو کرتے رہنا پڑتا تھا۔ یہاں کیونکہ دریا موجود تھا، زرعی زمینیں موجود تھیں، تو یہ ایک جگہ قیام کر سکتے تھے، اور جو موئنجو ڈاڑو کا شہر ہے دراصل یہ ان کے اس قیام کا ہی ثبوت ہے آرینز کے۔ اچھا، یعنی کہ موئنجو ڈاڑو کو انہوں نے آباد کیا، اور جی وہاں پہ ڈیولپمنٹ آج دیکھی جا سکتی ہے جو ڈھونڈی گئی چیزیں، یہ آرینز ہی تھے جنہوں نے۔ آرینز تھے جی۔ اچھا، آرینز کے جیسے آپ نے جنگ بندی کی بات کی، انہوں نے جنگیں نہیں کی، نہیں، اور ہم نے بھی یہ سنا کہ انڈس ویلی سیولائزیشن کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ بہت زیادہ پیسفل تھے جی، امن پسند تھے، تو شاید یہ وہی آرینز تھے جس وجہ سے آپ کی بات، کیونکہ ہم نے لاسٹ شو کیا تھا انڈس سیولائزیشن پہ، تو اب ہمیں سمجھ لگ رہا ہے کہ وہ کون سی سیولائزیشن تھی، آرینز کے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے آپس میں، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی کنفیوژن تھی کہ اصل میں ہمیشہ جب بھی ہم سرچ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں انٹرنیٹ پہ یا کہیں بھی، تو کہیں بھی انڈس ویلی سیولائزیشنز میں یہ آرینز کو کنیکٹ نہیں کیا جاتا جی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ابھی بھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ آرینز ہی تھے یا؟ اصل میں نا، جیسے میں نے اپنے گفتگو کے ابتدا میں یہ بات کہی کہ ہمارے ہاں
پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد ہم تاریخ شروع کرتے ہیں محمد بن قاسم سے. ہم اس سے پچھلی تاریخ کو ذکر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس زمانے میں نہ اسلام تھا نہ مسلمان تھے، لیکن خطے کی تاریخ تو تھی. اچھا، اسی طرح سے آرینز جب یہاں آئے تو یہاں لوگ تو موجود تھے لیکن وہ نامعلوم تاریخ ہے. آرینز کی تاریخ اس وجہ سے محفوظ رہ گئی، ایک تو جو ان کا مذہبی لٹریچر ہے رگ ویدا کی شکل میں، رگ وید کی شکل میں، وہ ریٹن فارم میں آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اس میں 1000 سے زائد بھجن ہیں. بھجن جس کو آپ اردو میں نظم کہیں گے، انگریزی میں پوئم کہیں گے، ہندی بھجن ہے، وہ ریٹن فارم میں موجود ہے. اور جو کسی قوم کا، کسی طبقے کا مذہبی لٹریچر ہوتا ہے، وہ اس کی پوری تاریخ، اس کی پوری معاشرت کے اوپر روشنی ڈالتا ہے. رگ وید سے پرانا جو ہے کوئی لٹریچر بر صغیر میں موجود نہیں ہے. جو یہاں کے مقامی لوگ تھے، مثلاً دراوڑ تھے، دراوڑ کا کوئی مذہبی لٹریچر ہمارے پاس میسر نہیں ہے. دراوڑ کی کوئی مذہبی کتاب ہمارے پاس میسر نہیں ہے کہ جو روشنی ڈالے کہ دراوڑ کیا تھے، ان کے مذہبی عقائد کیا تھے، ان کا معاشرہ کیا تھا، وہاں سیاسی تقسیم کیا تھی. اس قسم کی کوئی معلومات ہمارے پاس واضح طور پہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ان کا لٹریچر نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے آرینز کو پڑھا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ تاریخ میں جو نقوش باقی بچ گئے ہیں وہ آرینز کے ہی ہیں، اور وہاں سے ہی آپ اپنی تاریخ کو دریافت کرنا شروع کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کی کوئی تاریخ بالکل واضح طور پہ دریافت نہیں کی جا سکتی. یہ بھی سنا جاتا ہے کہ آرینز جو ہیں یا اس وقت جو ملی ہوئی کتابیں ہیں یا جو لٹریچر ہے وہ نہیں سمجھ میں آتا اور اس کو آج تک کوئی ڈی کوڈ نہیں کر سکا، اس کو سمجھ نہیں سکا. سر وہ جو بھجن ملے، کیا اس کو ڈی کوڈنگ اس کی ہوئی، اس کو سمجھا گیا؟ جی بالکل. اصل میں جو ماہرین لسانیات ہیں، جو لنگوسٹس ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے اس پر بہت اہم کام کیا ہے. مثال کے طور پہ جو اولڈسٹ لینگویج ہے وہ سنسکرت ہے. جی، سنسکرت لینگویج جو ہے اس میں یورپی زبانوں کو ماہرین لسانیات نے جب اپنی تحقیقات کی تو انہوں نے دیکھا کہ سنسکرت، قدیم فارسی، لتھوینین لینگویج جو لتھوینیا میں زبان بولی جا رہی ہے، یورپ کی جو زبانوں کی مدر لینگویج ہے لیٹن اینڈ گریک، ان کے اندر کچھ چیزیں مماثل، کچھ سملر ورڈز پائے گئے. مثال کے طور پہ فارسی لفظ ہے پدر اور لیٹن ورڈ ہے پیٹر. اب دیکھیں ان کے اندر ایک مشابہت پائی جا رہی ہے، ان کے اندر ایک مشابہت پائی جا رہی ہے. تو جو ماہرین لسانیات تھے انہوں نے ان زبانوں کی تحقیق سے ان میں مشترک جو الفاظ تھے، مشترک سملر اصطلاحات تھیں، انہوں نے دریافت کیا. اور جو سنسکرت زبان ہے یہ ہزاروں سال سے ریٹن فارم میں چلی آ رہی ہے اور اس کو بولا جاتا رہا اور پڑھا جاتا رہا. اس لیے جو رگ وید کی زبان ہے وہ پوری طرح سے ڈیکوڈ ہو چکی ہے. اچھا، یہ آپ نے سر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک شروع کر دیا. اس کو ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. جی بالکل، بریک کا ٹائم ہے تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک چل رہا ہے. اسٹے ود اس. ٹیک کیئر. یہ بریک ایک بار پھر لے لیں. ٹھیک ہے، بریک ایک بار پھر لے لیں. سر یہی ٹاپک ہم شروع کریں گے بریک کے بعد. اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک چل رہا ہے اور یہ جو لاسٹ شو میں ہم نے بات کی تھی کہ ڈی کوڈ نہیں ہو سکا، اس پہ اب بات کریں گے اسی بریک کے بعد. تو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی بات ہو رہی تھی لنگوسٹکس پہ، کہ زبان پہ، اور ہزاروں سال پرانی زبان، اس پہ کیا لکھا ہے، کیا کتابیں تھیں، کیا چیزیں تھیں. بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے. سر آپ بات کر رہے تھے سنسکرت کہتے ہیں اس کو؟ جی، سنسکرت زبان. سنسکرت. اچھا، سارے ہمیں ویسے نارملی سنسکرت جی سنسکرت ٹھیک ہے. یہی اچھا، سنسکرت بھی ٹھیک سنسکرت ہے. جی، اور سنسکرت یہ تو ایک غلط العام ہے. جی، سنسکرت بغیر سٹریس کے ہے، لاسٹ ایس جو ہے. اچھا، سنسکرت. اب سر سب سے پرانی زبان تو سنسکرت ہو گئی، ٹھیک ہے. اب یہ کیونکہ بہت پرانی سویلائزیشن. اچھا، پہلے ایک چھوٹا سا کویشچن ہے، آؤٹ آف دا وے ہم میں جا کے پوچھ رہا ہوں کہ مصر کی جو سویلائزیشن ہے
اہرام مصر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس سے پرانی سویلائزیشن ہے جی، تقریباً ایک ایرا بنتا ہے بہت حد تک، کچھ پرانی ہے وہ اس سے، کچھ پرانی سویلائزیشن، یعنی کہ آرین سے پہلے وہ ہے. اچھا، آرینز یا ہم اکثر، بلکہ میں نے کافی جگہ پڑھا کہ جتنی بھی ان کی بکس ہیں، جتنی بھی ان کی ریٹن فارمز ہمیں ملے، اکثر پتھر ملے، پلیٹس ملی، ان کے اوپر کچھ لکھا گیا، اس کو ڈیکوڈ نہیں کر سکے. ابھی ہمیں پتہ چلا کہ آرینز جو تھے وہی موئنجو-ڈارو میں ہوتے تھے، موئنجو-ڈارو کی وہی قوم تھی، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت سے بھجن بھی لکھے. سر، کوئی ایسی انٹرسٹنگ چیز یا اس میں پائی گئی ہو جو ہمارے لنگوسٹک ایکسپرٹس ہیں انہوں نے فائنڈ آؤٹ کی ہو، تو کوئی شیئر کرنا چاہیں سر؟ جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ایجپشین سویلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں فیرک سویلائزیشن، فرعونوں کی جو تہذیب تھی، اس کا بہت بڑا حصہ قرآن میں، بائبل میں اور خود تفاسیر میں مسلمانوں کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے بہت بڑا حصہ اس کا محفوظ ہوا ہے. دیکھیں، اب رہی بات یہ کہ ان کی زبان ڈیکوڈ نہیں ہو سکی، اس کی کچھ ریزنز ہیں. انہوں نے جو ایجپشین لینگویجز تھیں، فرعون کے زمانے میں جو زبان وغیرہ تھی، جو ان کی مصریوں کی زبان تھی، اس زمانے میں ہیبریو تو تھی، جو بنی اسرائیل تھے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام گئے تھے مصر میں پیلسٹائن سے. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ گرینڈ سن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. بالکل. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اگر ہم آج سے کاؤنٹ کریں تو تقریباً 4,500 5,000 سال، 5,000 سال سے زیادہ پرانا نہیں بنتا، تو 5,000 سال سے کم ہے. اور یہ آرین سویلائزیشن بھی 5,000 سال سے کم ہے، یعنی کہ یہ بھی 4500، 4,500 سے لے کر 5,000 سال تک قدیم ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی 4,500 سے 5,000 سال پرانا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے 150 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. بالکل. تو اس زمانے میں ہیبریو زبان موجود تھی، اور جی، جو آج بھی بولی جاتی ہے. جی، بولی جا رہی ہے، اگرچہ یہ ماڈرن ہیبریو ہے. ماڈرن ہیبریو یہ کچھ مختلف ہے اس سے. جی، ماڈرن ہیبریو کچھ مختلف ہے کیونکہ اس کو ریوائیو کیا گیا، اس کو ری جنریٹ کیا گیا. تو اب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو وحی آتی تھی، آپ پر صحائف کے نازل ہونے کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے. صحف موسیٰ و صحف ابراہیم، کہ میں نے ابراہیم پر بھی ایک آسمانی کتاب نازل کیا. وہ آسمانی کتاب ریٹن فارم میں ہونی چاہیے، لازمی سی بات ہے نا. وہ ریٹن چمڑے پر ہے، وہ ریٹن کسی پتے پر ہے، وہ ریٹن پتھر پر ہے تو وہ ریٹن فارم نا. بالکل بالکل ریٹن فارم ہے نا. دیکھیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبان کا لکھا جانا یہ ایک قدیم عمل ہے، خاص طور پہ ان قوموں میں جن میں پروفٹس آئے. یہ کوئی مطلب نئی بات نہیں ہے. تو اب جو ایجپشنز تھے، کیونکہ وہاں کوئی انبیاء نہیں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے تشریف لے گئے، تو ان کی جو ریٹن فارم تھی وہ سمبولک لینگویج تھی. مثلاً وہ کچھ جانوروں کی تصویریں بناتے تھے، پرندوں کی تصویریں بناتے تھے، مورتیوں کی تصویریں بناتے تھے. وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا بھی جاتا ہے کہ انسان دوبارہ اسی دور کی طرف جا رہا ہے جب ہم موبائل میں مختلف سمبلز سینڈ کرتے ہیں اور سمبلز کے تھرو میسیجنگ کرتے ہیں. تو وہ جو، جی بالکل، وہ پوری طرح سے ڈیکوڈ نہیں ہوئی جو ایجپشین لینگویج تھی، کیونکہ وہ سمبولک تھی. لیکن جو سنسکرت وغیرہ ہے، یہ تو کسی نہ کسی فارم میں کنٹینیوڈ رہی ہے، یہ مکمل طور پہ ناپید نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ ڈیکوڈ ہوئی ہے. اور اس میں ضروری نہیں ہے وہ ڈیکوڈنگ 100% ہو. اگر وہ 100% ہو بھی گئی ہے تو یہ بھی امکان ہے کہ کچھ چیزوں میں اختلاف باقی ہو، کسی کے نزدیک اس لفظ کے کچھ میننگز ہوں، کسی کے نزدیک، یہ تو ایک امکان ہے. لیکن وہ تقریباً 100% ڈیکوڈ ہو چکی ہے. جی، لولی. یعنی کہ جو سنسکرت ہے، جی نہیں، جو رگ وید کی، رگ وید ہے، جی، رگ وید کی جو لینگویج ہے سنسکرت، اس کی سنسکرت جو ہے وہ ڈیکوڈ ہو چکی ہے پوری. رگ وید بیسیکلی آرینز نے لکھی. جی، آرینز کا مذہبی لٹریچر رگ وید ہے. اچھا، ایک اور بھی چیز بہت کامن ہے کہ لوگ ان کے ریلیجیس کو نہیں جانتے. جی جی جی. تو اب بھی ہمیں پتہ لگا کہ یہ ہندوازم سے ریلیٹ، کیونکہ بھجن میرے خیال سے ہندوازم سے ریلیٹ کرتا ہے. یہ تو ایک زبان کی بات ہوگی نا. مثال کے طور پہ ہم جس کو بھجن کہہ رہے ہیں، انگریزی میں اسے پوئم کہہ رہے ہیں، اردو میں اسے نظم کہہ رہے ہیں. یہ تو ایک زبان کا مسئلہ ہو گیا نا. اچھا، اب وہ بھجن ہیں کیا؟ اگر ہم رگ وید کا مطالعہ کریں تو 1,000 کے قریب جو ہیں وہ بھجن ہیں. اچھا، اب اس سے پتہ چلتا ہے، مثال کے طور پہ ان میں گنگا کے لیے یمنا لکھا ہوا ہے، اپنا جمنا کے لیے یمنا لکھا ہوا ہے. جمنا ندی جو ہے، یمنا جو دریائے جمنا ہے، دریائے جمنا، اس کے لیے یمنا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور
ان کا سب سے بڑا قبیلہ جو آرینز کا تھا وہ بھارت تھا. بھارت اس کا نام تھا, قبیلے کا نام. اچھا, اس قبیلے کا نام بھارت تھا, جو آج ماڈرن بھارت, جی, مطلب انہوں نے ادھر سے اڈاپٹ کیا ہے. جی, یہ لفظ وہیں سے آیا ہے ان میں. اچھا, یہ وہیں سے آیا. اچھا, اب انہوں نے جو سنسکرت ہے اس میں سندھو انہوں نے کہا ان لینڈز کو جنہوں نے انہیں کیپچر کیا, آرینز نے جن لینڈز کو, وہ اسے سندھو بول رہے ہیں. آج دیکھیں سندھ, دریائے سندھ, سندھ. اچھا, آرینز کی جو سنسکرت ہے اس میں جو سین ہے وہ اوستا, جو کہ ایرانین آرینز تھے, ایران میں جو آرینز کے گروہ گئے, انہوں نے جو مذہبی لٹریچر پروڈیوس کیا وہ اوستا یا جند اوستا کے نام سے, وہ بھی موجود ہے, ڈیکوڈڈ ہے وہ بھی. اس میں سین کی جگہ ہے آ جاتا ہے. اب دیکھیں سندھ سے ہند بن گیا, سندھو سے ہندو بن گیا. اچھا, وہ کیپچرڈ لینڈز کو نام دیا گیا سندھو, اس کا ایکویولنٹ ہے ہندو. تو یہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہیں وہ کہتے تھے داس. داس مین سلیو. داس مین سلیو. اچھا, اب یہ داس کا لفظ آج بھی ہندوؤں کی زبان جو کہ سنسکرت ہی ہے بیسیکلی, اس میں موجود ہے. بھگوان داس, یہ ہمارے ایک سابقہ چیف جسٹس بھی گزرے ہیں. بالکل. بھگوان داس مین سلیو آف دا گاڈ. تو بھگوان جو داس کا لفظ تھا وہ یہاں کے نیٹیوز کے لیے انہوں نے یوز کیا, اور کیونکہ وہ نیٹیوز ایک خاص لینڈ میں پائے گئے تھے تو ان کا جیوگرافیکل نیم سندھو اور پھر ہندو ہو گیا. تو دراصل یہاں کے مقامی لوگوں کو آرینز نے جو نام دیا وہ ہندو تھا. جی, اور اس بات کی تصریح جو ہے وہ پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی اپنی کتاب بریف ہسٹری آف دا ورلڈ میں کی ہے کہ یہ جو ہندو کا لفظ ہے اصل میں یہ آرینز نے بولا تھا یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے. اور کیونکہ آرینز ان کے ماسٹرز تھے تو آج بھی آپ دیکھیں جو ہندو طبقہ ہے. اچھا, پھر آرینز نے طبقاتی نظام پیدا کیے. یہاں کے جو مقامی تھے وہ ان کو کم تر سمجھتے رہے, ہندو کہتے رہے, اور خود وہ ان سے سپیریئر تھے تو وہ پنڈت بنے, مذہبی لوگ بنے. اور آج بھی جو ہندو پنڈت ہیں وہ خود کو آرینز کے سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کی اینسیسٹری ہیں, اور وہی جو آرینز کا جو مذہب تھا بعد میں اس میں ذات پات پیدا کی گئی تاکہ آرینز ڈومینیٹ کرتے رہیں. ذات پات. جی. اور دوسرا یہ کہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک جو تھا کہ ہندو لفظ وہ کہاں سے آیا, یہ بھی آپ نے ریزالو کیا. اسی بات کو کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے زبان اڈاپٹ کی جاتی رہی ہسٹری میں, ماضی میں کس طرح سے زبانیں بنی, کس طرح سے نام ہوئے. یہ بھی پتہ چلا کہ بھارت کا نام کہاں سے آیا اور ہندو کہاں سے ہوا. سر, آخر میں آپ بات کر رہے تھے کہ ذات پات کا کلچر بھی آرینز ہی تھے جو لے کے آئے. جی, تو یہ کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے؟ اچھا دیکھیے, یہ اگر ہم کارل مارکس کو خاص طور پہ پڑھیں, جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ پاکستان جیسے معاشرے میں ہم تاریخ کے خاص حصوں کو پڑھتے ہیں اور خاص حصوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اور آپ کے اس چینل کی کاوش سے یہ میرے خیال میں بہت اچھی کوشش ہے کہ آپ تاریخ کے چھپے ہوئے خفیہ گوشے بھی عوام کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں اس پر ذات پات کے نظام کے حوالے سے ایک بات ضرور کروں گا کہ کارل مارکس جو ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ ساری تاریخ انسانی نہ دراصل میٹیریل سٹرگل کے لیے ہے. انسان نے مذاہب ایجاد کیے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, انسان نے طبقات پیدا کیے, ان طبقات کو مذہب کی چادر اڑا دی تاکہ وہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کر سکے. ہولی قرآن میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے. فرعون جو کہ مصر کا خدا بنا ہوا تھا, لوگوں پر سب سے پہلا ٹیکس جس فرعون نے لگایا, اور بنی اسرائیل سے بدتر حالت فرعون کی قوم کی تھی جو کہ قبطی تھے, یعنی کہ اوریجنل ایجپشنز, اصل مصری.
ان کی حالت فرعون کے زمانے میں بدتر تھی، لیکن جوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی حکومت کو تھریٹ کیا، آپ تو اسے اللہ کی دعوت دے رہے تھے، وہ یہ سمجھا کہ میری حکومت ختم ہو جائے گی، یہ میری حکومت ختم کرنے کے لیے مذہب اس نے ایجاد کیا ہے، تو اس نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، ہم مصری ہیں۔ دیکھیں اس نے طبقات، جو مصریوں کو لوٹ رہا ہے وہی انہیں اپنی پشت پہ لے آیا۔ آخر فرعون کے ساتھ لاکھوں لوگ کیسے بنی اسرائیل کو چیز کرتے ہوئے بورہ حمر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گئے؟ قوم کو تو چاہیے تھا، فرعون کو کہتے تو ہمیں مار رہا ہے، ہم کیوں تیرے ساتھ ہوں؟ اس نے کہا دیکھو یہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیں گے۔ تو اس نے کیا کیا؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول، طبقات پیدا کیے۔ تو آرینس اپنی اینسیسٹری میں، اپنی بگننگ میں، اپنی اوریجن میں ایک ہی تھے سب۔ جب وہ یہاں آئے تو جن قوموں کو انہوں نے غلام بنایا، انہیں غلام بنائے رکھنے کے لیے انہیں ایک آئیڈیالوجی چاہیے تھی۔ وہ آئیڈیالوجی انہوں نے کیسے پیدا کی؟ خود کو سپیریئر بنایا، انہیں انفیریئر کہا، پھر انہیں ایک مذہب ایجاد کرنا پڑا۔ کیسا مذہب؟ جس میں دیوتا تھے، اور انہوں نے یہ فلسفی دی کہ ہم اس دیوتا کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری فوج اس دیوتا کے بازوؤں سے پیدا ہوئی ہے، اور یہ جو غلام ہے یہ اس دیوتا کے پیروں سے پیدا ہوئے جو کہ شودر ہیں۔ یہ انہوں نے کریٹ کیا۔ انہوں نے اچھا جس وقت آرینس یہاں آئے ہیں سب کانٹیننٹ میں، اچھا ایک بات میں اور بھی بتا دوں، جیسے میں نے بتایا کہ دریائے جمنا کا لفظ یمنا ایک مرتبہ رگ ویدا میں آیا ہے، گنگا کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، لیکن وہاں دریائے سندھ، کابل، دریائے کابل، دریائے سوات جسے وہ سون لکھ رہے ہیں، ان کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی مین لینڈز جو تھی نا وہ یہ تھیں، یہ جہاں آج کا پاکستان ہے۔ اچھا، سندھ کی وادی، ساندل بار، جیلم، اس کے علاقے، اور گنگا اور جمنا جو ہیں وہ ان کے بارڈر لینڈز تھیں، اس لیے ان کا ذکر کم ملتا ہے نا ان کے اس میں، وہ بارڈر لینڈز تھیں۔ یہ ایک اندازہ ہو رہا ہے، علمی تحقیق، تاریخ کی علمی تحقیق اسی انداز میں آگے بڑھتی ہے کہ آخر جمنا کا ذکر ایک دفعہ کیوں ہے اور سندھ کا ذکر 10 مرتبہ کیوں ہے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے وہ مظاہر پرست تھے۔ ان بگننگ جب آرینس کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ مظاہر پرست تھے، سورج کی پوجا کرنے والے، چاند ستاروں کی پوجا کرنے والے۔ لیکن جب وہ بر صغیر میں آئے ہیں اور ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کو پڑھتے ہیں تو وہاں باقاعدہ مجسمے اور بت دریافت ہوتے ہیں جو انسانی شکل و صورت کی ہیں، سورج کی شکل کے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنے گاڈز کریٹ کیے۔ اندرا دراصل آرینس کا دیا ہوا گاڈ ہے، اندرا، جو آج ہندوؤں میں بھی بھگوان سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کی ہندوازم جی وہیں سے اس کی اوریجن وہیں سے ہے۔ انہوں نے گاڈز کریٹ کیے، اور جو دوسرا تیسرا پیشہ تھا اس زمانے کا مذہب، پنڈت ہونا، پروہت ہونا، اس کو نذرانے دیے جاتے تھے، وہ صدقات دیتا تھا، وہ مذہبی رسوم ادا کرتا تھا، اس کے پاس وہ مذہبی تہوار انجام دینے کو جو ہے وہ لیڈ کرتا تھا، پروہت جو تھا۔ یعنی کہیں نہ کہیں انہوں نے ہی یہ چیزیں سٹارٹ کی، یہ چیزیں اور میرے خیال سے سر یہی وہ ایرا تھا جب بہت سے مذہب سٹارٹ ہوئے اور ڈیولپ ہونا شروع ہوئے۔ لیکن سر میرے خیال سے آج جو شاید آپ نے کنسیپٹس کلیئر کیے ہیں بڑے امپورٹنٹ تھے ہم لوگوں کے لیے جاننے کے لیے، اور یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے آج کی ہماری جنریشن کو لازمی۔ لیکن آرینس کا جو ٹاپک ہے وہ ایک شو کا نہیں ہے شاید۔ جی بے شک نہیں، تو اس میں ہمیں یہ کرنا ہوگا نیکسٹ شو بھی جو ہم نے کرنا ہے وہ اب آرینس پہ ہی کرنا ہے، تاکہ ہم آرینس کی مزید ڈیٹیلز اس کو مزید ایکسپلور کر سکیں، اور آرینس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے کنسیپٹس بھی ہمارے کلیئر ہو جاتے ہیں جو کہ شاید آج سے پہلے کسی کے بھی نہیں تھے۔ بے شک کوئی پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سر بہت زیادہ پڑھنے سے آتی ہیں، جیسے آپ نے بہت زیادہ ایکسپلور کیا ہسٹری کو، اور آپ کافی زیادہ ہسٹری کو جانتے ہیں۔ تو اسی کے لیے ہمیں نیکسٹ شو بھی آرینس پہ کرنا ہے، تو آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا نیکسٹ شو کے لیے بھی۔ تو ابھی کے لیے اپنے ہوسٹ صدیق اکبر اور ہمارے مہمان عمران علی صاحب کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ شو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔